بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہمازہ کے بارے میں، اور یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں کچھ ایسی کردار کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور معاشرے کے لیے بھی اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا پھیلتا ہے۔ اور یہ غلطیاں اور یہ گناہ ہیں بیک بائٹنگ اور سلنڈرنگ، یعنی غیبت اور تانا زنی۔ تو اس حوالے سے ہم اس سورہ سے حاصل شدہ سبق کا مطالعہ کریں گے۔ مصحف میں قرآن پاک کے اندر سورہ ہمازہ کی ترتیب یہ ہے کہ یہ سورہ والعصر کے بعد آتی ہے، اور سورہ والعصر میں کامیابی کے لیے اور انسان کی نجات کے لیے 4 چیزیں بتائی گئیں جو انتہائی ضروری ہیں، اور جو ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو جس میں یہ چاروں چیزیں موجود ہوں گی وہ کامیاب ہے اور وہی آخرت میں نجات پائے گا۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ ہمازہ آتی ہے، اور سورہ ہمازہ میں ان 4 اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے، ان 4 گناہوں کا ذکر ہے جو کہ انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی اور بربادی اور تباہی کا باعث بنیں گے۔ اور یہ 4 چیزیں ہیں ہمازہ، لمازہ، مال کو جمع کرنا، جمع مالا وعددہ، اور یہ خیال کرنا کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے گا، اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشگی کی زندگی اور اس کو کامیابی دے گا۔ ہمازہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، یعنی غیبت کرنا یا بیک بائٹنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو 2 دوستوں میں سے 3 دوستوں میں سے ایک موجود نہیں ہے اور باقی اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑائیں اور اس کے بارے میں باتیں کریں، تو یہ ہمازہ ہے۔ جبکہ لمازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی موجودگی میں کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو طعنہ دیا جائے، اور اس کو سلینڈرنگ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کے اور بھی مطالب بتائے ہیں، یعنی ہمازہ اشارہ دے کے، اشارے سے، اور لمازہ زبان سے جو ہے وہ برائی بیان کرنا اور کسی کی مذاق اڑانا، آنکھوں کے اشاروں سے، ہاتھ کے اشاروں سے اس کے لیے جو ہے وہ ایک شرمندگی کا باعث بنانا۔ دونوں برائیوں کے بعد اگلی جو برائی جس کا ذکر ہے وہ ہے مال کو جمع کرنا اور مال سے محبت کرنا۔ مال کی شکل سونا، چاندی، پیسے، دولت، ان کو ہر وقت گنتے رہنا اور اس فکر میں رہنا کہ یہ کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس خیال میں رہنا کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ جمع کی ہوئی ساری پونجی یہی مجھے سیکیورٹی دے گی اور مجھے اسی کے اندر حفاظت ہوگی، اور میں جتنے پیسے جمع کر لوں اتنا میرے پاس زندہ رہنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور میں زیادہ آرام اور آسائش کی زندگی گزاروں گا۔ جس شخص میں یہ چیز پیدا ہو جائے، مال کی محبت اس طرح کی پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بندوں پر اور ایون اپنی خود ذات کے پر بھی اور اپنی خاندان والوں کے پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہے گا۔ جس دل کے اندر یہ برائیاں جمع ہو جائیں، جس دل میں یہ 4 محبتیں گھس جائیں، یعنی ہمازہ، لمازہ، جمع مالا و اخلدہ، اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، تو اس کا کردار یہ بن جاتا ہے کہ جس جگہ وہ موجود ہوگا، جس معاشرے میں موجود ہوگا، وہاں پر اس کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوں گی، محبتیں ختم ہوں گی، دوستوں میں جدائیاں ہوں گی، اور معاشرے میں ایک فساد پھیل جائے گا۔ یہ تو اس کا ایک رخ ہے، لیکن اس کا ایک اور رخ یہ ہے کہ یہ جو اس کی 4 چیزیں ہیں وہ اس کو ان لوگوں سے انتہائی ان کا مخالف اور دشمن بنا دیں گی جو اللہ کی طرف پکار رہے ہوں، جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مال خرچ کرنے کی دعوت دیں گے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی دعوت دیں گے اور اخلاق اور کردار کی بلندی کی بات کریں گے، جبکہ یہ شخص جس کے دل کے اندر یہ 4 برائیاں ہیں ان کو اپنا دشمن تصور کرنا لگے گا۔ حالت میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ایسے شخصوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک سزا تیار کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا نام ہے حطمہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، اور حطمہ کا یہ بتایا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کرش کر دے گی، جو کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے تباہ کر دے گی، اور وہ ہے ایک آگ جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ وہ ایک خاص آگ ہے جس کا نام حطمہ ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان میں کہ یہ چاروں چیزیں جمع ہوں کہ وہ ان کو کرش کر کے رکھ دے اور ان کا چورا چورا بنا دے۔ اور کیونکہ اپنے دلوں کے اندر اس بیماری کو پالا تھا اور اپنے دلوں کے اندر ان محبتوں کو جمع کیا تھا، اور اخلاقی ان کمزوریوں اور ان اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ خرابی پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی، اور اس جگہ پہ جہاں پہ مال کی محبت اور لوگوں کے بارے میں بد سلوکی، بد مزاجی اور یہ غیبت اور ہمازہ اور لمازہ موجود تھے، اس جگہ کو وہ جا کے جلائے گی، اور یہ اس جگہ کی پنشمنٹ ہوگی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ لمبے لمبے پلرز آف فائر ہوں گے، جو کہ ان کو آگ کے یہ بہت بڑے بڑے ستون ہوں گے جو کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور وہ اس پنشمنٹ کو چکھیں گے، اور وہ اس مزے کو اس آگ کا مزہ چکھیں گے کہ وہ جو ان کو اس کی سزا کے طور پر ملے گی، جس طرح وہ دنیا میں لوگوں کو ٹیز کرتے تھے اپنے ہمازہ اور لمازہ سے، اور اپنا مال خرچ نہ کر کے وہ غریبوں کے لیے زندگی کو مشکل بناتے تھے، تو اس چیز کی بنا پر ان کو وہاں اس کی سزا ملے گی۔ آخر میں یہ ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد کے اندر یہ دعا مانگا کرو، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر بنا کر اس سے نجات حاصل کریں۔ آمین۔